أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. درود پڑھے محمد والے محمد. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. درود پڑھے محمد والے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ قَالَ اقْتُلُوا رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. أَمَّنْ يَمْشِي مُكِبًّا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم على صراط مستقيم. درود پڑھے محمد والے. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون. کہیے الحمدللہ. سب لوگ مل کے کہیے الحمدللہ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا صدق الله العلي من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البصير الطهي الطعامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل المعلن الحق بالحق بالقاضي وعلى هيبة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا
ولی اللہ صلوات۔ حسینیت اور یزیدیت کے موضوع پر کلمے کی تلاوت کے ساتھ سلسلہ گفتگو 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ نوحوں کی ایک سی ڈی آئی ہے، اشوک کمار چودھری جی نے یہ نوحے پڑھے ہیں، اور کلام ہے جناب فدی لکھنوی کا اور جناب مظہر لکھنوی کا۔ راجہ کیسٹ سینٹر پر یہ سی ڈی دستیاب ہوگی، جن حضرات کو یہ سی ڈی حاصل کرنا ہو وہ حاصل کریں۔ نوحوں کی سی ڈی۔ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ جتنے اللہ ہیں جھوٹے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے اللہ ہیں مکار ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے اللہ ہیں کمینے ہیں۔ 3 صفتیں میں نے بتائیں: جھوٹا، مکار، کمینہ۔ جتنے اللہ کے سامنے آئے، نمرود جھوٹا، شداد مکار، فرعون کمینہ۔ جو میں نے کہا وہ میں نے کہا اور بجا کہا، جو آپ نے سمجھا وہ آپ نے سمجھا اور بالکل صحیح سمجھا۔ یہ تینوں جھوٹے ہیں، کمینے ہیں، مکار ہیں، اور چونکہ ہمارے اللہ کے مقابل اللہ بنے ہیں لہذا ان پر لعنت، ان کے باپ پر لعنت، ان کی ماں پر لعنت۔ مولانا سے لے کر پہلے آدمی سے آخری آدمی تک پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے پورے جوش میں زور سے جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میں رحم کرو مشکل کشا علی
یا علی یا علی مدد، ہاں نعرے دیکھیے جو ہمارے خدا کے مقابل خدا بنے گا، ہم چونکہ سب مسلمان ہیں اور اس مسئلے میں سب متحد ہیں، لہذا سب مسلمان مل کے تینوں بلانت کریں گے۔ اس میں یہ ہے اللہ کا معاملہ، یہ امت کے اختلافات سے بالاتر ہے، اس میں فرقہ واریت نہیں ہے، اس میں مسلک نہیں ہے، یہ مذہب ہے، مسلک نہیں ہے۔ جملہ سنیے، یہ لعنت مذہب ہے، مسلک نہیں ہے کہ اس مسلک کے لوگ مانتے ہیں، اس مسلک کے لوگ نہیں مانتے، اس فقہ کے لوگ مانتے ہیں، اس فقہ کے لوگ نہیں مانتے۔ جو خدا کے سامنے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے اس کے اوپر لعنت ہر مسلمان پر، اگر مسلمان رہنا ہے تو واجب ہے۔ آپ کوئی کہے چھوڑیے، ہٹائیے، ٹالیے، جانے دیجیے، نمرود نہیں رہ گیا، کیا بیٹی کی طبیعت پھر کچھ خراب ہو رہی ہے؟ تو نمرود اب کہاں رہ گیا؟ فرعون واصل جہنم ہو گیا، شداد واصل جہنم ہو گیا۔ اب کیا فائدہ کہنے سے، پرانی باتیں دہرانے سے کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ کہ تم قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہو۔ یہ سب باتیں تو ہمیں قرآن سے معلوم ہوئی ہیں، اور قرآن کی تلاوت عبادت ہے۔ ہاں ایک بات ضرور قابل غور ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نمرود کو معاف کر دے، چٹکی مہین ہے، زردوزی کے ہنر کا شاعر ہے، مہین کام دکھا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ فرعون کو معاف کر دے، اللہ نمرود کو معاف کر دے، اللہ شداد کو معاف کر دے، تو ان تینوں پر لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ کہا اللہ کے مقابل جب اللہ بنے تو اللہ معاف کر بھی دے تو کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو یہ لعنت ہم اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جملہ سنو، اسلام تولا سے نہیں بچتا، تولا سے بچتا ہے۔ ہر دشمن خدا کو بیانت کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان رکھنا ہے۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہیں۔ میرے باپ گواہی دیتے تھے، مر گئے۔ میرے دادا گواہی دیتے تھے، مر گئے۔ میرے پردادا گواہی دیتے تھے، مر گئے۔ ان کے باپ دادا گواہی دیتے تھے، مر گئے، مگر رسول ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں مرتا۔ کلمہ پڑھنے والے مرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں مرتا۔ تو جس طرح محمد خدا کے رسول ہیں، ویسے ہی علی اللہ کے ولی ہیں، تھے نہیں؟ محمد نے کہا کہ اگر میری زندگی کا ثبوت چاہتے ہو، لڑکھڑاؤ، علی کو پکار لینا، نائب آ جائے گا سنبھالنے کے لیے۔ علی آ رہے ہیں، مشکل پڑی، یا علی
کیوں ہم رسول کو زحمت دیں؟ جب ولی کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ مشکل کشائی کر سکتا ہے. ہم ان امتیوں میں نہیں ہیں جو رسول کے لیے باعث زحمت بنی. خدا نہ کرے ہمارا شمار ان امتیوں میں ہو کہ جو رسول کے لیے باعث زحمت ہے. افسوس صد افسوس 2 سال پہلے ایک فلم بنی، جب وہ عربی میں ڈب ہوئی تو عالم اسلام کو معلوم ہوا کہ اس میں توہین رسول ہوئی ہے. لیکن اس یہودی نے، خدا ان یہودیوں کو غارت کرے، اس یہودی نے فلم کا سارا میٹر سلفی فرقے کی کتابوں سے لیا ہے، مسلمانوں کی کتابوں سے اہانت رسول کا میٹر لے کے اس نے اہانت رسول میں فلم بنا دی. ایک اور فلم بنی جس میں ایک گانے میں جناب سیدہ کی توہین ہے. مصر کے شیعہ شیخ الازہر کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے کہا کہ یہ توہین ہو رہی ہے، اہانت ہو رہی ہے رسول کی بیٹی کی، آپ پابندی لگوائیے اس پر. سنیے گا غور سے، ادھوری بات آپ تک پہنچتی ہے، پوری میں بچاتا ہوں. تو شیخ الازہر نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا داخلی مسئلہ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں بولوں گا. شیخ الازہر، میں نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، مگر رابطہ کر لوں گا اور مصر کے شیعہ علماء سے یہ کہوں گا کہ شیخ الازہر سے کہہ دیں کہ توہین سیدہ اگر ہو رہی ہے کسی فلم میں تو یہ انتظار کر لیں، اب حضرت عائشہ کی بھی توہین ہوگی. المسلمون کی حکومت آ گئی ہے. مصر میں ایک فلم بنی ہے، اس میں ایک بیہودہ گانا گایا گیا ہے، وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، فلم عربی میں بنی ہے. یہ عجب مسئلہ ہے کہ اولاد والی کی توہین ہو تو چپ، اور بے اولاد کی اماں کو کوئی چھیڑ دے تو یہ کون سا بچہ، کون سا دین؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی فلم نہ بنے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں رسول کی کوئی توہین ہو، اہل بیت کی کوئی توہین ہو اور اصحاب کرام کی توہین ہو. نہ ہمیں سلمان فارسی کی توہین برداشت ہے، نہ ہمیں ابو ذر غفاری کی توہین برداشت ہے، نہ ہمیں مقداد کی توہین برداشت ہے، دیگر اصحاب رسول کی بھی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے. نہ ہم کسی کی توہین کرتے ہیں نہ توہین کرنا چاہتے ہیں. سچے واقعات اتنے اچھے ہیں کہ ہم چاہتے ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں تاکہ وہ تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کون کیا تھا، کس کا کیا حیثیت تھی، کس کا کیا اسٹیٹس تھا، کس کا کیا مرتبہ تھا. لیکن ایک بات پر متحد ہو جاؤ میرے بھائیوں، خدا کے لیے تمہیں اللہ کا واسطہ یہ طے کر لو کہ توہین رسول کرنے والے پر لعنت کا ایک دن ایک تاریخ معین کی جائے اور توہین رسول کرنے والے کا پتلا پھونکا جائے.
ہم 8ویں ربیع الاول تک عزاداری میں مشغول رہتے ہیں، تم 10ویں ربیع الاول سے رسول کی ولادت کے سلسلے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہو۔ ایک تاریخ بچ رہی ہے، 9ویں ربیع الاول کو سب مل کے توحید رسول کرنے والے کا پتلا بھی جلائے۔ صلوات کہیے بآواز بلند، آگرائی سے آواز آنا چاہیے صلوات کی۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ کبھی سلمان رشدی، کبھی ڈنمارک کا کارٹونسٹ، کبھی یہ امریکہ میں رہنے والا ایک یہودی، یہ 3 توہین رسول کر چکے ہیں۔ سلمان رشدی 1، ڈنمارک کا کارٹونسٹ 2، رسول کی توہین پر فلم بنانے والا 3۔ دل کھول کے تینوں پر لعنت کرو، کیونکہ ان تینوں نے رسول کی توہین کیا ہے۔ خدا کا عذاب نازل ہو۔ اور اس میں سب سے زیادہ منحوس تو سلمان رشدی ہے، جو مسلمان ماں باپ کی اولاد، اور کیسا پلٹ گیا، کیسا پلٹ گیا۔ شہرت بھی مل گئی، پروٹیکشن بھی مل گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو خود شاید خبر نہ ہو کہ دنیا میں کہاں کہاں اس پر لعنت ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، ابھی جے پور میں یا کہاں راجستھان میں کسی کانفرنس میں سلمان رشدی کو آنا تھا، وہاں کے مسلمان بھی بھر گئے کہ نہیں آنے دیں گے۔ کچھ انٹلیکچوئلس نے کہا کہ اتنی تنگ دلی تک نظری مناسب نہیں ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ مقبول فدا حسین نے کچھ پینٹنگز بنا دی تو ان کی جان کو اتنا خطرہ ہو گیا کہ انہیں قطر کی نیشنلٹی لینا پڑی۔ یعنی یہ عجب قصہ ہے۔ اور توہین رسول کرنے والے کے سلسلے میں جب کہا گیا کہ نہ آئے تو لوگوں نے کہا یہ بڑی تنگ نظری کی بات ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ کون فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے؟ ہر آدمی فنڈامنٹلسٹ ہے۔ کسی سے اس کے باپ کا نام پوچھیے، کہے گا عبدالرزاق، آپ کہیے نہیں تمہارے باپ کا نام عبدالرزاق نہیں ہے، سمجھ خان ہے، لگنے لگے گا۔ ہمارا غلطی اب تک تو فنڈامنٹلسٹ ہو، باپ کا نام بدل دیا جائے تو غصہ آ جائے گا اور کہیں گے ماں کو گالی دے رہے ہو، اور رسول کی شان میں توہین آئے ہو تو نرم دلی سے کام لیجئے، کھلے دماغ سے کام لیجئے۔ عجیب مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ کو اسی سے فرصت نہیں ہے کہ آپس میں فتوے دیتے رہیں، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ بس فتویٰ بک رہا ہے، چل رہا ہے، آپس ہی میں ایک دوسرے کو کافر بناتے چلے جاتے ہیں۔ رسول آئے تھے کافر کو مسلمان بنانے کے لیے، مولوی بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے۔
اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم سنت رسول پر چلتے ہیں، سیرت رسول پر چلتے ہیں. کیا ذہنیت بن رہی ہے، کیا ذہن بن رہا ہے، کیا دماغ بن رہا ہے. اور دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھلے دل کے ہیں، کھلے دماغ کے ہیں. 21 نومبر 1912 کو میرے دادا کے بڑے بھائی جسٹس کرامت حسین صاحب نے کرامت گرلز کالج کی بنیاد رکھی تھی. 3 دن سے آج اخبار میں ڈاکٹر سبیہ انور اور عبدالسلام صدیقی صاحب کے مضامین مسلسل جسٹس کرامت حسین کی اس خدمت کے سلسلے میں آ رہے ہیں، آگ میں شائع ہو رہے ہیں. یہ ہوئی بات فراخ دلی کی؟ اس میں تنگ نظری کیسی، اس میں تنگ دلی کیسی؟ بہرحال میں احمد ابراہیم علوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، محترمہ ڈاکٹر سبیہ انور کا بھی شکر گزار ہوں، اور عبدالسلام صدیقی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جسٹس کرامت حسین کی اس خدمت کو یاد رکھا اور 100 سال پورے ہوئے. جشن میں بھی مناتا، مگر معلوم نہیں کیوں ساری اچھی خبریں محرم میں آتی ہیں. یہ سلسلہ پہلی محرم سے شروع ہو جاتا ہے. ضیاء الحق رہا 4 محرم کو ہم خوشی نہیں منا پائے. اجمل قصاب کو پھانسی ہوئی 7 محرم کو ہم خوشی نہیں منا پائے. اب محرم میں 100 سال پورے ہوئے کرامت گرلز کالج کی تعمیر کو ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. لیکن اجمل قصاب کے سلسلے میں ہمیں بھارت سرکار سے بہت شکایت ہے. اپنی چھبی دنیا میں بنانے کے لیے کروڑ روپے اس کو خرچ کر دیے. اس نے مرسی اپیل بھی کر دی. بہرحال پرنب مکھرجی ایک شریف آدمی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قاتل کی رحم کی اپیل قابل قبول نہیں ہے، ظالم کی رحم کی اپیل قابل قبول نہیں ہے. ہندوستان کا پریزیڈنٹ اتنا جانتا ہے کہ ظالم اور قاتل جس نے بے خطا لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا، جس نے بمبئی شہر کے امن کو خون میں ڈبو دیا، جو بھیس بدل کے آیا اور اس نے تباہی بربادی پھیلائی. سن لیجیے پوری بات. ہم اپنے راشٹرپتی، اپنے پریزیڈنٹ، اپنے صدر جمہوریہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مرسی اپیل کو رد کر دیا، اور امت مسلمہ سے کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے راستے پر چلو. پریزیڈنٹ آف انڈیا اجمل قصاب کو معاف کرنے پر تیار نہیں تو خدا یزید کو کیسے معاف کر دے گا؟ پریس کے لیے یہ جملہ دے رہا ہوں، لگائیے سرخی کہ صدر جمہوریہ ہندوستان قاتل عامر اجمل قصاب کو معاف نہیں کر سکتا تو خدا یزید کو کیسے معاف کر دے گا؟ لگائیے سرخی. ہم اپنے پریزیڈنٹ کا پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں کا پریزیڈنٹ جانتا ہے کہ قاتل و ظالم کی سزا کیا ہونا چاہیے. خدا کا شکر ہے ہم کسی اسلامی ملک میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں. خدا کا شکر ہے. کبھی کبھی وہ اور ایک کہاوت ہے عورتیں زیادہ استعمال کرتی ہیں، فعال زبان فعال قرآن، یعنی کہی ہوئی بات پوری ضرور ہوتی ہے. معلوم نہیں کس موڈ میں برہمن زادہ کشمیر
اقبال نے ایک مسئلہ کہہ دیا تھا، آج ہماری زندگی میں وہ سامنے آتا چلا جا رہا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. نہ کالے گورے کا فرق ہے، نہ کوئی کالا اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ دوبارہ الیکشن جیت گیا، نہ کوئی گورا اس بات پہ کر رہا ہے کہ ہماری حکومت ہے کیونکہ ہم گورے ہیں، نہ کوئی بھید بھاؤ ہے. سب امن سے، چین سے، سکون سے گھوم رہے ہیں، کوئی جان کا خطرہ نہیں. مگر میں اپنے بچوں سے ایک بات کہوں گا، خدا کے لیے توجہ سے سنیے گا. پہلے ایک صلوات پڑھ دیے تاکہ مجھے یقین آ جائے آپ کو توجہ ہے. سنیے، یہ جو اتنی فورس ہے، یہ جو آفیسر ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں. اب آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ شرارت کرے، کوئی آپ کو چھیڑے، کوئی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے، آپ کو واسطہ ہے غم حسین کا، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے گا. آپ اس سے شکایت کیجیے. کیوں یہ 1 بجے رات تک کے جاگ رہے ہیں؟ کیوں یہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل کے آگے بیٹھ جاتے ہیں پڑھنا چوکی پر، نخاس چوکی پر؟ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی انہوں نے خود بڑھا لی ہے. نہ ان سے مکھ منتری نے کہا ہے، نہ ان سے گرہ سچیو نے کہا ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا محرم 2 مہینے 8 دن سکون سے گزر جائے. تو یہ ہندو ہو کے چاہ رہے ہیں کہ ہمارا محرم آرام سے گزر جائے، ہم شیعہ ہو کے اس بات کو قبول نہ کریں. اور اگر اس امن و امان کا خیال نہ ہوتا تو پپو یہاں گھس نہیں سکتا تھا اور افضل محل کے حالات نکل نہیں سکتا. کیا تھا میں نے؟ ایسا ہے کہ قانون کا احترام نہ ہوتا تو معاف کیجیے گا افضل محل کی آواز باہر نہیں نکل سکتی تھی. اور سازشیں سب مجھے معلوم ہے کیا ہو رہی ہیں. یقین کیجیے یہ کانٹے میرے راستے میں نہیں بچھائے جا رہے ہیں. جب سے یہ اطلاع مل گئی ہے کہ نجف میں میرے بڑے بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اس کے مستقبل کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. اب یہ مولانا کل جواب آپ کی ذمہ داری ہے، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھیں. ظاہر ہے میں اپنے بزرگوں سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا. جناب حمد اللہ صاحب بولا، ہاں فرید اللہ صاحب سے کہہ سکتا ہوں. 4 خاندان اس لکھنؤ میں تھے، ہیں اور رہیں، جس کی وجہ سے لکھنؤ سے ساری دنیا کا رابطہ ہے. اور یہ چاروں خاندان مجتہدین کے ہیں، اخباریوں کے نہیں ہیں. اور اگر ہمارے گھرانے کا کوئی اخباریت کی طرف مائل ہو جائے تو وہ اولاد ذکور میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا بلڈ بکنے والا نہیں ہے. ہم جو تھے
وہی ہیں اور اسی حالت میں مریں گے انشاءاللہ. ہمارے سلسلے میں کوئی یہ غلط فہمی مبتلا نہ رہے. جو اخباریت کے تائید میں ہے وہ ہماری چھتری کا کبوتر نہ سمجھا جائے, وہ سیانہ کوا سمجھا جائے. ایک دو کوے سامنے آ گئے, آ جانے دیجیے. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے وراثت میں پائی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ سرکار باقر العلوم کے گھر میں ایک چراغ بیٹی کی نسل سے روشن ہو رہا ہے. سنا ہے کہ ان کے نواسے انشاءاللہ تعلیم کے لیے نجف جانے والے ہیں. یہ بھی مجھے نجف سے اطلاع ملی کہ جناب امیر العلماء مولانا حمید الرحمن صاحب کے ایک پوتے اور ایک نواسے بھی انشاءاللہ نجف جانے والے ہیں. انشاءاللہ یہ خبر بھی آئے گی کہ کل میں جواد صاحب کے بھی صاحبزادے نجف کے لیے روانہ ہو گئے. ہم لوگوں کے مرکز نجف وقوم تھے, ہیں اور رہیں گے. ہم بکراتیت سے پریشان تھے, نہ جانے کہاں کہاں کے آوارہ پرندے ہماری چڑیا بازار میں بیٹھے چگ رہے تھے. ہم مربت پہ کچھ کہہ نہیں پائے. اچھا ہے مربت ادھر سے ختم ہو گئی. سن لیجیے کان کھول کے, میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں اپنے دو بیٹوں کے علاوہ. اگر میرے دو بیٹے کوئی غلط بات کہیں تو آپ مجھ سے شکایت کر سکتے ہیں. میں دنیا بھر کے کباب نہیں ہوں, میں صرف دو بیٹوں کا باپ ہوں. میں خود شاگرد ہوں, استاد کیا بنوں گا کسی کا. ابھی تک اساتذہ کا محتاج ہوں, علماء کا محتاج ہوں. میرا تعلق سرکار آیت اللہ العظمیٰ مفتی محمد عباس صاحب قبلہ جزائری کے تلمس پہ میرے دادا کو 16 برس کے سن میں انہوں نے اجازہ اجتہاد ناصر الملت کو عطا فرمایا. یعنی انہوں نے ایک طالب علم سید ناصر حسین موسوی کو ناصر الملت بنا دیا. اس کے بعد دوسرا شخص تھا جو 16 برس کے سن میں جس کا اجتہاد ثابت ہوا ہے, وہ تھے سید باقر الصدر, جن کو صدام نے پھانسی دے دی تھی. ان کی بہن کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی. 23 سال کے سن میں آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اور آیت اللہ سید عراقی نے لکھ کے دیا کہ سید محمد سعید اب اجتہاد کے اس درجے پر فائز ہو گئے کہ ان پر تقلید حرام ہے. یہ خانوادہ جنہیں ہم آپ آسانی کے لیے کٹھے کے جناب کہتے ہیں, سلطان المدارس ان کے بزرگوں کی دین ہے, جس نے جانے کتنے علماء, کتنے مجتہدین, کتنے مبلغین پیدا کر دیے. ناظمین اور قائدین سرکار نجم الملت کی دین ہے. ہمارا ماضی چندے کا نہیں ہے, شجرے کا ہے. ہم لوگ یہ انسان ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے خفا بھی ہو سکتے ہیں, لڑ جھگڑ بھی سکتے ہیں, مگر گھٹیا لوگوں کو ہمارے بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی لڑائیاں خود لڑیں گے, جب دل چاہے گا گلے مل لیں گے, جب دل چاہے گا جھگڑ لیں گے. آپ سے کیا مطلب؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. بزرگوں کے خدمات کی وجہ سے مجھ میں ہزاروں نقائص ہیں, مگر ذکر حسین کے صدقے میں
ذکر حسین کے صدقے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اب سنیے، اشہد ان علی ولی اللہ. بھائی آج اگر تھوڑی دیر ہو جائے مجلس میں تو معاف کر دینا. ایک صلوات دے دیے محمد. سلام کرو. تم اتنے کمینے ہو کہ شب عاشور کے قریب ہی دکھائی دیتے ہو. سال بھر تمہیں نہیں دیکھتا ہوں. اتنے کمینے ہو کہ شب عاشور کے قریب دکھائی دیتے ہو. آج دکھائی دے رہے ہو سلام کر رہے ہو. تمہارے سلام کا جواب مجھ پہ واجب نہیں، جیتے رہو کہہ سکتا ہوں. بس ایک صلوات پڑھیے محمد بھائی. اور سنیے، اشہد ان علی ولی اللہ. علی اللہ کے 99 اسماء الحسنی ہیں. کوئی نام اس میں ایسا نہیں ہے. یہ نام اللہ نے رکھا. جبرائیل نبی کے پاس آئے کہ اللہ نے سلام کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ بچہ جو آپ کے ہاتھوں پہ ہے اس کا نام میں نے علی رکھا ہے. علی نے علی کا نام علی رکھا. علی نے علی کا نام علی رکھا. لہذا اشہد ان علی ولی اللہ. اب اس کے بعد مرحلہ اور آگے آ گیا. دل لگا کے سنیے گا، دل لگا کے سنیے گا. تو دیکھیے میرے ذہن و زبان کی نوجوانی دیکھیے، یہ بھی تو دیکھیے. علی یہ اعلیٰ نے علی ابن ابی طالب کو ایک اور علی شعبان کے مہینے میں عطا کیا، جس کا علم سجا جاتا ہے. علم سے منتیں مانی جاتی ہیں، منتیں علم سے مانی جاتی ہیں. بچے علم میں گروی کیے جاتے ہیں. دعائیں علم سے مانگی جاتی ہیں. اور بھائی فقیر اسی دروازے پر جاتا ہے جس دروازے پر بھیک ملتی ہو. جس دروازے پر بھیک نہ ملتی ہو پلٹ کے فقیر نہیں جاتا. 14 صدیوں سے علم سے مانگا جا رہا ہے، مل رہا ہے. ابھی تک کہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی جھنڈے کی منت مانی گئی ہو. منت مان لو فلاں کا جھنڈا ہے. بچے کو گلی کر دو فلاں کا جھنڈا ہے. اگر کسی ماں سے کہو بگڑ جائے گی، کہے گی کون اس پہ گوڑ مانے کے منت مانے، بھاگ گیا تو کیا ہوگا. سنیے بس ابھی تو 4 بستر میں چوتھے بستر سے بیت نکالی ہے، وہ بھی سن لیجیے.
بھئی ان کا جھنڈا نہیں منت ماننے کے قابل ہے، ان کا جھنڈا منت ماننے کے قابل نہیں، ان کا جھنڈا منت ماننے کے قابل نہیں. ارے کسی اماں کی جھنڈی بنا لو. یہ مردانی بات. ابھی یہ عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ میری بہنیں بیٹیاں، یہ سب ابھی مجھے کوسیں گی. میں ابھی ایک کام کر رہا ہوں. بیویوں، تم ایک امبا کی جھنڈی بنا لو اور اس سے اولاد مانگا کرو. یہ ساری عورتیں مجھے کوسنے لگے گی، جو خود اولاد پیدا نہ کر پائی وہ اولاد دے. میں عذاب کر چکا ہوں کہ ایسی چپکاؤں گا کہ ساری مسجدوں کے حوض خالی ہو جائیں گے، دھوئے سے نہیں دلے گی. اور ابھی ماتم بھی ہونا ہے، میں تو ماتم بھی ہونا ہے، ہمارے گھر پر، تمہارے گھر پر، سب کے گھر پر حاضری بھی ہونا ہے. آج ماتم تھوڑا مختصر ہو جائے گا کیونکہ علم فاتح فرات میں انشاءاللہ آپ کو پوری طاقت کے ساتھ ماتم کرنا ہے. یہ تو ہو گئی یہ بات. اور ادھر عباس سے کہ ہاتھ کا آگے علم اتنا متبرک ہو گیا کہ اب اس کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے تو اس طرح عطا کرتی ہے کہ کیا کوئی زندہ شخص سامنے بیٹھا ہوا عطا کرے گا.
ساری دنیا کے عزاداروں کو، خصوصاً پاکستان میں تو آتا ہائے عباس، آج 8ویں محرم کا دن ختم ہو رہا ہے، 8ویں محرم کا دن ختم ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں سورج ڈوب جائے گا، مگر یہاں 5:05 ہوئے ہیں، عراق میں ابھی 2:45 بجے ہوں گے، اسی لیے یہاں فاقہ شکنی اس وقت ہوتی ہے جس کے 2-3 گھنٹے کے بعد عصر کا وقت آتا ہے کربلا میں۔ جاتے ہوئے سورج ان جوانوں کا سلام کہہ دینا حق عباس سے، اور انشاءاللہ آنے والے محرم میں یہ سب بیویاں اپنے بچوں کو لے کے آقا عباس کے روزے کے اوپر 8ویں محرم کو ماتم کریں۔ بیویوں تمہارے بچے سلامت رہیں، ام البنین کی 4 اولادیں جس میں صورت، سیرت، لہجہ، رفتار، گفتار، انداز علی کا، اور جس کو علی نے یہ بات کہی کہ میں نے بہتوں کو تلوار چلایا سکھائی مگر میرے عباس نے میرے سکھائے ہوئے ہنر میں اضافہ کیا ہے۔ ماں بیٹے 27ویں رجب 67 ہجری جناب ام البنین کہہ رہی ہیں عباس دیکھو تم اس بات کو سن لو، میں اس گھر کے قابل نہ تھی، جب بیاہ کے آئی تو میں نے چوکھٹ چومی، گھر میں داخل ہوئی تو حسنین اور زینب ام کلثوم میری تعظیم کرتے، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، شہزادوں شہزادیوں تشریف رکھو، کریز بن کے آئی ہوں، پا بن کے نہیں آئی ہوں، تمہیں تمہارے بھائیوں کو تمہاری بہنوں کو یہی سکھایا کہ ان کو بڑا شہزادہ اور چھوٹا شہزادہ کہنا، زینب کو بڑی شہزادی، ام کلثوم کو چھوٹی شہزادی کہنا، میں کنیز زہرا ہوں، یہ اولاد زہرا ہے۔ عباس ایک بات سن لو، اگر تمہارے جیتے جی آقا حسین کے جسم پر ایک ہلکا سا تلم بھی آ گیا دودھ نہیں بخشو گی۔ کہا ماں کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، کہاں یہ ممکن ہے کہ یہ عباس زندہ ہو اور عباس کی زندگی میں کوئی آقا کی طرف نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب ایک بات کہی، عباس کا ایک 4 برس کا کم سن بچہ تھا جو دادی کے گود میں بیٹھا رہتا تھا، دادی کے پاس سوتا تھا، دادی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، کہ اگر دل چاہے تو عبداللہ کو چھوڑتے جاؤ، کہ اماں یہ تو آپ کے ساتھ رہتا ہی ہے، دیکھ لیجیے، کہ نہیں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے، پہلے بہو سے اجازت لے لوں۔ سوچے عباس آگے بڑھی، ہاتھ جوڑے کہ یہ آپ کا عادی ہے، آپ کی گود کا عادی ہے، آپ کے ہاتھ پہ کھانا کھانے کا عادی ہے، میرے ساتھ جائے گا تو آپ کو یاد کرے گا، روئے گا، اچھا اس کو آپ روک لیجئے۔ قافلہ چلا گیا، تنہا بچہ بھرے پورے گھر میں اکیلا، بچہ نکل کے اپنے ساتھی بچوں سے باتیں کرنے لگا۔ ایک دن کسی بچے نے پوچھا تمہارے بابا کب واپس آئیں گے؟ بچے کو یہ معلوم نہیں کہ بابا کب واپس آئیں گے۔ بچہ گیا جناب ام البنین کی گود میں بیٹھا، کہا دادی بابا کب واپس آئیں گے؟ محبت کرنے والی دادی، چاہنے والی دادی گود سے اتار کے زمین پر بٹھا دیا، خبردار
جب آئندہ زبان سے یہ جملہ نکلے پوچھنا ہے تو یہ پوچھو آقا حسین کب آئیں گے؟ تمہارا باپ فتوے قربان ابھی بہت روئیں گے آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ ماتم کرتے جائیں گے، روتے جائیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ چوتھے امام قافلے کو لیے ہوئے مدینے کی طرف آ رہے۔ جب شہر مدینہ کے در و بام نظر آنے لگے، ام کلثوم نے ایک درد بھرا مرثیہ پڑھا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا برینا۔ اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کر، ہم آرزوں اور حسرتوں کے پائمال جنازے لے کے آئے ہیں۔ اے مدینے جب تیری گلیوں سے ہمارا قافلہ نکلا تھا سہاگ پر قرار تھے، گودیاں آباد تھی، اب اس طرح آئے ہیں کہ سہاگ گزر چکے، گودیاں خالی ہو چکی۔ چوتھے امام بیرون مدینہ ایک جگہ رکے، بشیر ابن نعمان جزمی سے کہا یہ میرے چچا کا علم لے کے جا، علم لے کے جا، مدینے والوں کو بتا دے ہم لٹ کے آ گئے، ہم برباد ہو کے آ گئے۔ دادی زہرا کا چمن اجڑ گیا، 6 مہینے کا عسکر تک مارا گیا۔ سیاش لہذا اپنے ہاتھ سے بشیر کے گلے میں ڈالی، عباس کا علم دیا، بشیر مدینے میں داخل ہوا۔ اس نے بھی شعر پڑھنا شروع کیا جب مرثیہ تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وعدوی مدرارو الجست منو بکربلا مدرج ورات منو علی القناۃ یدارو۔ اے یثرب کے رہنے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جانے مدینہ حسین مارے گئے، سر حسین ایک لہجے پر بلند تھا، لاش حسین پائمال، لاش حسین زمین کربلا میں بکھری ہوئی تھی۔ محلے بنی ہاشم میں جب بشیر پہنچا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، گھروں کے دروازے کھلے، روتے ہوئے لوگ نمودار ہوئے۔ بشیر نے دیکھا مجمع میں ایک خاتون ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، بچہ خاتون سے الگ ہوا، اس پردہ دار خاتون سے الگ ہوا اور مجمع میں چلا، خلول الطریق مجھے راستہ دو، خلول الطریق مجھے راستہ دو، خلول الطریق مجھے راستہ دو۔ بشیر کہتا ہے تیور بتا رہے تھے کسی ساونت کی اولاد ہے، ادائیں بتا رہی تھی کسی سورما کا فرزند ہے، تیوریوں سے پتا چل رہا تھا کہ کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے سوچا کہ کہیں بچہ مجمع میں کچل نہ جائے، آگے بڑھ کے بچے کو گود میں اٹھایا، کہا صاحبزادے کس کے بیٹے ہو؟ کہا آنے والے پہلا سوال ہم کریں گے، ابھی مجلس کے بعد علم بھی آئے گا، آپ ماتم بھی کریں گے، آنے والے پہلا سوال ہم کریں گے۔ کیا پوچھو؟ کیا سوال کرنا ہے؟ کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ عالم تمہارے ہاتھ پہ کیسے آیا؟ کہا صاحبزادے جب سے میں یہاں داخل ہوا ہوں کسی نے اون کو پوچھا، کسی نے محمد کو پوچھا، کسی نے قاسم کو پوچھا، کسی نے علی اکبر کو پوچھا، کسی نے عباس کو پوچھا، آپ پہلے فرد ہیں کہ جو عالم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہمارا حق ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ کیسا حق؟ کہ جب قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تھا یہ عالم ہمارے بابا کے ہاتھ پہ تھا، عباس کے بیٹے ہو کہاں؟ اشاری چوبی گرے باندھ تھوڑا سا کھول دیا کہ شہزادے تمہارا بابا کربلا میں مارا گیا، اب یہ علم لشکر حسین کی نشانی نہیں ہے، تمہارے بابا کی یادگار بن چکا ہے، اور یہ خون تمہارے بابا کا خون ہے جو پرچم میں جذب ہوا ہے۔ اب سنیے اور روئیے،
جتنا رو سکتا روئیے. ایک بات یہ بتا دو کہ پہلے آقا حسین سے قتل کیے گئے کہ پہلے میرا بابا کا صاحبزادے؟ جب تک آپ کے بابا کے زندہ تھے کسی کی پہچان نہ تھی کہ نظر اٹھا کے حسین کی طرف دیکھتا تھا. جب آپ کے بابا کے بازو قلم ہو گئے، سینے میں بچی لگی، سر پہ گلتے آنی پڑا، آپ کے بابا دریا کے کنارے تب توڑ گئے. پھر اس کے بعد علی اکبر کی قربانی ہوئی. پھر آقا حسین سجدے میں شہید ہوئے. بچے نے کہا بات مکمل ہو گئی. طرف کا بشیر کی اور سے نکلا، جا کے اس ضعیف فاصلے بڑھ گیا. دادی ہمیں پہنچا دو، دادی ہم یتیم ہو گئے، ہمارا بابا آقا حسین کا قربان ہو گیا. اللہ آیا ہے، بابا نہیں آیا. اب اللہ آتا ہے، اب بات نہیں آتے. ہائے ماتم دارو، ہائے عزادارو، جتنا کے لیے آ گئے.
المؤمنين والتفاهم والبلاء سيد الإنسان العالمين. السلام عليك وعلى جميع المسلمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نعم كلكم أيها المسلمون يرجون سلطان الحياة والعلمانية والمرضى الرئيس الخليل والله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة صاحب الرسول الجمال. السلام عليكم سيد القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى